الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وہ نہیں پکارتے اس کے علاوہ مگر مؤنثوں کو، عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ پکارتے ہیں الا مگر شیطان مریدا، سرکش شیطانوں کو. پہلے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد شرک کی مذمت. اب اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی مذمت بیان فرمائی ہے. یہ عرب لوگ انہوں نے مختلف بتوں کو اپنے لیے مشکل اور مختلف مشکلات کے لیے چن رکھا تھا کہ فلاں مشکل آئے گی تو فلاں بت کے پاس جائیں گے، فلاں مشکل آئے گی فلاں بت کے پاس جائیں گے. تو الگ الگ نام لے رکھے تھے. بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جو بت تھے جن کو یہ پوجا کرتے تھے، جن سے یہ مانگا کرتے تھے، وہ دراصل نیک لوگ تھے اپنے اپنے زمانے کے، جیسے لات، منات، عزا، ود، ہوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے. لیکن جب وہ مر گئے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے کچھ لوگوں نے، جو شیطان صفت بندے تھے، شیطان کی پوجا کرنے والے تھے، شیطانوں کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا، ان کے اندر یا پھر شیطان نے کہا آ کر کے، دونوں چیزیں یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ آ کر کے ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کہا کہ یہ جو نیک لوگ تھے عنقریب ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا، مٹ جائیں گے. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی اپنے پاس تصویریں بنا کر رکھو؟ تو انہوں نے تصویریں بنائی اور اپنے عبادت خانوں میں لگا دی کہ یہ نیک لوگ ہماری عبادتوں میں یاد رہے، ہم انہیں دیکھ کر کے عبادتیں کریں. پھر وہ نسل گزر گئی. اس کے بعد جو دوسری نسل آئی اس کو شیطان نے کہا کہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، تصویروں سے کیا ہوتا ہے، تم ان کے مجسمے بنا لو، بت بنا لو. پھر وہ بت انہوں نے بنا لیے، پھر ان کو دیکھ کر کے تاکہ وہ ہماری عبادات میں ہمارے ساتھ شامل رہے. پھر یہ نسل گزری، ایک اور نسل آئی. جب وہ دوسری نسل آئی تو اس کو کہا کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، تمہارے باپ دادا ان سے مانگتے تھے، تم بھول گئے ہو، ان سے مانگا کرو. یہ ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کی سفارشیں پوری کرنے والے ہیں، ورنہ آپ تو اتنے گناہ گار ہو، آپ کی سفارشیں کہاں اللہ سنتا ہے، آپ کی بات کہاں سنتا ہے. آپ یہ ان لوگ نیک لوگ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک اپنی حاجات پہنچائے. تو یہ لوگ ان کو پوجنا شروع ہو گئے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لگ بھگ بخت نصر نامی ایک شخص تھا، عرب کا سردار تھا. اس نے وہ جب مکہ سے باہر گیا کسی دورے پر، دیکھا ایک دوسرے ممالک میں یہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اسے یہ طریقہ پسند آیا، وہ اس نے بتوں کو اٹھایا اور آ کر کے مکہ کے اندر نصب کر دیا اور قوم کو کہا کہ ان سے عبادت کرو، ان کی عبادت کرو اور ان سے مانگو، جو جو چیز مانگنی ہے. قوم نے اسے مانگنا شروع کر دی. یہ دو چیزیں مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے لکھی ہے. اب اللہ رب العالمین اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا. اگر اللہ کے ساتھ کبھی آپ نے شرک کیا تو پھر سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو معاف کر دینا، مشرک کو معاف نہیں کرنا. جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے بیٹو، تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا. تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، جتنی بھی مشکلات سے سامنا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ان 5 چیزوں پر اس کا عمل ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی چیز عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس شخص نے
توحید کے اندر جو شخص پکا ہوا، توحید کے اندر کامیاب ہو گیا، معاہد ہے، توحید کے ساتھ مخلص ہے، تو اس کی نماز بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، حج اور روزہ بھی قابل قبول ہے۔ اور جو شخص توحید کے اندر ناکام ہے، مشرک ہے، نہ اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں نماز قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج نہ روزہ۔ اب اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے جس نے دن رات محنت کی ہو، نہ سردی دیکھی ہو، نہ گرمی دیکھی ہو، نہ دھوپ دیکھی ہو، نہ پیاس دیکھی ہو، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہو، مزدوری کر کے جب شام میں گھر لوٹے اور وہ دیکھے کہ اس کی جو بیگم ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہے، اسے کتنا غصہ آئے گا، کتنا غیرت آئے گی۔ اور وہ تو بندے نے اس کو پیدا تو نہیں کیا، اس کے ساتھ تو نکاح ہوا ہے اس کا، لیکن اس کو اتنا غیرت آئے گی کہ میں اس کے لیے اپنا دن قربان کر کے لوگوں سے اذیتیں بھی سہ رہا ہوں، گرمی سردی برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میرے ساتھ یہ کرے، یہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اسے اتنا غصہ آتا ہے۔ اس نے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین